सकें, कारी मोहम्मद तैयब मुजद्दिदी साहब गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इतना बड़ा दीन का काम आपने मेरे ज़रिए से आगे चलाया है। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब को सलामत रखे। किबला पीर साहब ने जो गुफ्तगू फरमा दी उसके बाद मेरी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह करीम तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। बिला तमहीद अपना जो है ना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें किबला पीर साहब ने तमाम अहबाब को बताई हैं, गोशगुजार की हैं, तो वो ज़हन नशीन होनी चाहिए कि हम तजवीद व क़रात क्यों पढ़ रहे हैं। देखें कि कोई भी चीज़ है उसका जितना बड़ा मकाम होता है उसके हकूक उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उतने ही ज़्यादा उसके हकूक होते हैं। तो कुरान करीम चूँकि अल्लाह ताला की आखिरी और मुकम्मल किताब है और इसकी शान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। तो चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया है, इमामुर रुसुल है, तो उन पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम किताबों की सरदार है। तो चूँकि ये सरदार किताब है तो इसके बहुत ज़्यादा हुकूक हैं और सबसे पहला और बुनियादी हक इसका यही है कि इसकी तिलावत जो है ना वो उसी तरह की जाए जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, मजीद तफसील किताबों में लिखी हुई है। तरतील के मानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये जो तरतील है ये है कि हुरूफ को उनके मखारिज से निकालना और वहीं पर वक्फ करना जहाँ पर करना चाहिए और फिर आपको पता हो कि आपने कहाँ से किस तरह शुरू करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि कुरान मजीद का सबसे पहला ये हक है कि इसको तजवीद के मुताबिक पढ़ा जाए। अभी एक जो है ना बात आप ज़हन नशीन रखें कि चूँकि क्लासें जो है ना वो तकरीबन 1 माह चलेंगी, तो 1 माह में ये जो कोर्स है इसकी सिर्फ बुनियादी बातें पता चलेंगी आपको। लेकिन साथ-साथ अगर आप मशक करते रहेंगे, सिर्फ इसी क्लास तक नहीं रहेंगे, बाद में आप मशक वगैरह करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जब ये क्लास से फारिग होंगे 1 माह बाद इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आप मुकम्मल तजवीद के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाले हो जाएंगे। तो अल्लाह करीम हम तमाम को अच्छी तरह कुरान पाक को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की जो बुनियादी कवायद है उनमें सबसे पहले आते हैं मखारिज हुरूफ, यानी हुरूफ को उनके मखारिज से निकालना। मखारिज मखरज की जमा है और जो मखरज है उसे कहते हैं निकलने की जगह। मखरज का जो लुग़वी माना है वो ये है कि निकलने की जगह। तो मखारिज हुरूफ, मखारिज जमा है तो जहाँ से ज्यादा हुरूफ निकलते हैं यानी तमाम हुरूफ जहाँ जहाँ से निकलते हैं उनके निकलने की जो जो जगह है उन्हें मखारिज हुरूफ कहते हैं। तो हुरूफ को उनके मखारिज से ही निकाला जाए तो वो सही निकलेंगे और उनकी जो अदायगी है वो सही होगी, वगरना ये लहन जली होगी, हराम गलती होगी। और जिस तरह के मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हुकूक उस चीज के ज्यादा होते हैं जिसका मकाम ज्यादा होता है। तो देखिए हर काम करने का एक तरीका होता है और अगर वो उसी तरीके से वो काम किया जाए तो वो ठीक होगा, वगरना वो काम ठीक नहीं होगा। तो कुरान पाक की तिलावत का भी एक तरीका है, ठीक है, और उसे तरतील कहते हैं। तो तरतील के साथ अगर हम कुरान पाक को पढ़ेंगे तो कुरान पाक की जो तिलावत है वो हमें मन क़रअ मिनल कुरान हरफन फलहु अश्रु हसनात और मजीद इस हवाले से जितनी अहादीस हैं उसका सवाब हमें पहुंचाएगी अगर हम तिलावत जो है वो तजवीद के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले तो दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम तमाम को सही मानों में कुरान करीम अच्छी तरह तजवीद के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात ये कि हुरूफ की कुछ खूबियां होती हैं, सिफात होती हैं और उनके साथ उन हुरूफ को अदा किया जाए तो वो ठीक अदा होते हैं। जिस तरह के क़ाफ है, इसकी खूबी है कि ये मोटा होता है, इसमें कलकला होता है, ठीक है। इसी तरह ता है, ता की खूबी ये है कि ये पतला होगा, ठीक है। और इसी तरह तौ है,
तवा का भी, तवा की ये खूबी है कि ये मोटा होगा, यानी हर हर्फ की अपनी अपनी खूबियां हैं, उन खूबियों के साथ उनको निकालना है, और इन्हें सिफाते लाजिमा व आरिजा भी कहते हैं, ठीक है। और आगे चलें तो सिफाते आरिजा में कुछ चीजें आती हैं, अगर आप माहिर कारी बनना चाहें तो उनका ख्याल भी रखना लाजमी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि हरफ हरफ से बदलना नहीं चाहिए, कोई हरकत तब्दील नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, और इसी तरह जो हरफ साकिन है उसको मुतहर्रिक को साकिन नहीं करना। ये जो चीजें हैं ये लाहने जली में आती हैं। तो अभी हम कायदे की तरफ बढ़ते हैं, मजीद जिस तरह हमारे असबाक इस हवाले से चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, वो साथ साथ चीजें मजीद भी बयान होती जाएंगी। मैं गुजारिश करूंगा तमाम अहबाब से कि आप अपना अपना जो आपको सुबहानी कायदा सेंड किया गया है उसे आप ओपन कर लीजिए। जब ओपन कर लें तो एक मैसेज मुझे कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। क्या सुबहानी कायदा साहब ने ओपन कर लिया अपना? चले आप, चले आपको मैं हरूफ तहजीब पढ़ानी है, तो आप तमाम अहबाब जो है ना वो मेरे पीछे पढ़े। चलें पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई एक स्पीकर अपना ऑन कर ले ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना इन्ना नस्अलुका नस्अलुका इल्मन इल्मन नाफिअन नाफिअन व रिज़्क़न व रिज़्क़न तय्यिबन तय्यिबन व अमलन व अमलन मुतक़ब्बला। मुतक़ब्बला। रब्बि ज़िदनी रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अभी हम पहले हुरूफ तहजी की मशक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ना कुछ अल्फाज को अपने ज़हन में रख लें जिनकी खूबियां हैं, और वो लाजमी जो है ना पहले हमें पता होने चाहिए ताकि हम बाद में उन्हें आपस में जुदा जुदा कर सकें। सबसे पहले जो हुरूफ आते हैं उनका जो जोड़ा आता है वो है हुरूफ सफीरा। क्या? हुरूफ, सफीरा। हाँ जी, हुरूफ सफीरा वो होते हैं जो कि ऊपर और नीचे वाले दांतों को इस तरह जोड़ेंगे और सीटी वाली आवाज के साथ उन्हें अदा करेंगे, ठीक है। तो ये तीन है। सबसे पहले पढ़ेंगे सीन। सीन। ऊपर और नीचे वाले दांतों को जोड़ेंगे तो सीटी की आवाज निकलेगी, और थोड़ा सा जोर लगा के पढ़ेंगे। सीन सीन। ज़ा ज़ा सोद। स्वाद। हाँ जी, स्वाद को मोटा भी करेंगे और इसके अंदर सीटी की आवाज भी निकालेंगे। ओके। सबसे पहला जोड़ा हमने जो पढ़ा है वो हुरूफ सफीरा का है। ये तीन हुरूफ हैं, इनमें सीटी वाली आवाज निकालते हैं, ठीक है। जी। और ये तीन है सीन, ज़ा और स्वाद। अगला हम जो पढ़ेंगे जोड़ा वो है हुरूफ लिसाविया। हुरूफ, लिसाविया। हाँ, हुरूफ लिसाविया। इनकी खूबी है कि इनमें सीटी की आवाज नहीं निकालेंगे, ठीक है।
इनको ऊपर वाले दांतों से जबान लगा कर अदा करेंगे। ये हरूफ लिसाविया ऊपर वाले दांतों के साथ जबान लगाकर बगैर सीट की अदा होते हैं। तो पढ़ेंगे, जबान का कौन सा हिस्सा सर? जुबान की नोक लगाएंगे। सा, सा, ज़ैल, ज़ाल, वो। वा। जी, तो अगर आप ये जो हरूफ लिसाविया हैं इनमें अगर सीट की आवाज निकाल देंगे तो ये लाहने जली बन जाएगी, और अगर हरूफ सफीरा में नहीं निकालेंगे सीटी की आवाज तो वो लाने जली बन जाएगी। ठीक है, तो ये खास तौर पे इन तीनों हरूफ का जो ये दोनों जोड़े हैं, तीनों हरूफ इन दोनों के जो है इन्हें खास तौर पे आप ज़हन नशीन कर लें। जी। आगे हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया ये हर हाल में मोटे होंगे, इन्हें कभी भी हम पतला नहीं पढ़ेंगे। अगर पतला पढ़ेंगे तो ये लाने जली की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लिहाजा पढ़ेंगे सोद। सोद। हाँ जी, सीटी की आवाज भी और मोटा भी। सोद, सोद, बोद, बोद, तो, ओ, वो। वो में ऊपर वाले दांतों से जबान लगाएंगे, बगैर सीटी के पढ़ेंगे। वो, कोफ, कॉफ। थोड़ा ज्यादा मोटा करें। कोफ। इस तरह तो वाव की तरफ मुशाबत नहीं हो जाएगी पेश की तरफ? नहीं होगी, आप होंठों को गोल कर रहे हैं। नहीं, होठों को अप एंड डाउन सीधा खोलना। कॉफ ऐसे अदायगी सही हो रही है प्लीज सर? जी, पढ़ें एक दफा दोबारा। कॉफ। हाँ जी, इसे थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे कौफ, कॉफ, गौइन, ओइन, खो। खो। जी, मजीद थोड़ा सा और मोटा करें। खो। खो। आगे हरूफ हल्किया। हरूफ हल्किया ये हलक से अदा होंगे। इनके 3 जोड़े हैं। ठीक है, जी। हलक के 3 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला, एक दरमियान वाला और एक नीचे वाला। नीचे से 2 हरूफ अदा होते हैं, दरमियान से भी 2 और ऊपर से भी 2 अदा होते हैं। ठीक है, नीचे से जो अदा होते हैं वो है हमजा, हमजा, हा, हा, और जो दरमियान से अदा होते हैं ये भी 2 हैं, आइन, आइन, हा। हा। और अगले जो 2 हैं इन्हें ऊपर से अदा करते हैं इब्तदाई हलक से। ठीक है, पढ़ेंगे गौइन, ओइन, खो। खो। तो ये 4 जो आपने ये पढ़े हैं इनको लाजमी आप याद रख लें। हरूफ सफीरा, हुरूफ हरूफ सफीरा, लिसाविया, हुरूफ हरूफ लिसाविया, मुस्तालिया और हुरूफ हरूफ मुस्तालिया, हल्किया। हुरूफ हलकिया इंशाअल्लाह सर। और एक और बात ज़हन में रखें कि कुछ हरूफ हैं जो एक जैसे महसूस होते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं है। ठीक है, उनका खास तौर पे ख्याल रखना है। अगर वो आप याद कर लेंगे तो फिर लाहन जली की तरफ मामला नहीं जाएगा। जिस तरह त पौ है, ठीक है, इसी तरह स, सीन, सौद। ठीक है, इनकी मतलब खूबियां पता हो कि स में सीट की आवाज नहीं है, सीन और सौद में है, और सौद मोटी होती है। जी। इसी तरह है और है। ठीक है, कौफ और काफ है। ठीक है, और आइन और हमजा है। तो ये सारे हरूफ जो है ना वो लाजमी आपने अपने ज़हन में रखने हैं। अभी जो पट्टी के हरूफ हैं ये सारे हम पढ़ेंगे। चले आप सब मिलके पढ़ें। अलिफ, म्यूट कर दें हुजूर? नहीं आप पढ़ें जी। अलिफ। अलिफ। अगला जो हरफ है इसमें एक बात ज़हन में रखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना
جس طرح ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے میں اس طرح پڑھا رہا ہوں. تو اس طریقے سے آپ اگر پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ جلدی جو ہے نا وہ سیکھ جائیں گے, کیونکہ یہ طریقہ بہت جو ہے نا اچھا ہے, اور میں نے کافی بچوں کو پڑھایا اور اس طریقے سے وہ کافی اچھا پڑھ جاتے ہیں. تو اکثر ہم نے تو یہی پڑھا ہوتا ہے نا, بہت زیادہ جو ہے نا اس کو موٹا سا کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات جو گھروں میں عورتیں پڑھاتی ہیں وہ بے پڑھا دیتی ہیں. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں, اور ان میں درمیانہ جو نا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس کو نہ با اس طرح پڑھیں گے اور نہ ہی بے, بلکہ درمیانہ پڑھیں گے با با جی, تا تا اگلے میں جس طرح کے پہلے ہم نے حروف لیساویہ میں پڑھا ہے کہ اس میں اوپر والے دانتوں سے زبان لگائیں گے, تو پڑھیں گے سا سا جیم جیم ہا. حا جی اس کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور صحیح طرح پڑھیں گے ہا. حا. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو فوائد مکیہ جنہوں نے لکھی ہے, صاحب فوائد مکیہ جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہا اور عین ان دونوں میں گلا گھٹنا نہیں چاہیے, زیادہ اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے, یہ انتہائی لطافت سے آرام سکون سے اچھے طریقے سے ادا کرنے چاہیے. بہت زیادہ عین اور ہا کو اس طرح ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کہ اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ ہا اور عین ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس میں بہت زیادہ اس طرح نہیں کریں گے, پڑھیں گے ہا. حا. آگے پڑھیں گے خو خا. دال. دال. ابھی اگلا جو حرف ہے اس میں بھی اوپر والے دانتوں سے زبان لگائیں گے اور پڑھیں گے ذال. ذال. رو. را. ابھی را کو ہم نے موٹا کیا, حتیٰ کہ ہم نے اسے حروف مستعلیہ میں نہیں پڑھا تھا, لیکن را کی یہ خوبی ہے کہ یہ کبھی موٹا اور کبھی پتلا ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ اسے موٹا پڑھ رہے ہیں, اور مزید تفصیل اس کی جو ہے نا وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں گے. آگے پڑھیں گے زا. انشاءاللہ. زا. ہاں جی, اس میں اوپر اور نیچے والے دانتوں کو اس طرح جوڑیں گے اور پھر تھوڑا سا زور لگا کے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے زا. زا. سین. سین. شین. شین. ہاں جی, شین کو ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جائے گی, شین. شین. آگے صاد آ رہی ہے, اس کو موٹا بھی کریں گے اور سیٹی کی آواز بھی نکالیں گے, پڑھیں گے صاد. صاد. ضاد. ضاد. طا. طا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 4 حروف ہے نا, صاد, ضاد, طا اور ظا, یہ ان چاروں کو زیادہ موٹا کریں گے, ٹھیک ہے. ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں. پڑھیں گے تو جی. طا. ظا. ظا. آگے عین پڑھیں گے عین. عین. غین. غین. غین صحیح جو ہے نا اوپر سے ادا کریں, ابتدائی حلق سے. پڑھیں گے جی. غین. غین. فا. فا. قاف. قاف. کاف.
کاف کاف لام لام میم میم نون. نون. ابھی واو میں ہونٹوں کو ہم مکمل گول کریں گے, ٹھیک ہے, پڑھیں گے واو واو واو. واو. جو بچے سن رہے ہیں یہ جو واو ہے اس میں اکثر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں انہیں نچلے ہونٹ سے لگا کے تو پڑھتے ہیں اکثر بچے, وا پڑھ دیتے ہیں, تک یہ وا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے اچھی طرح. واو واو. ہا ہا. حمزہ حمزہ. یا. یا. ابھی بتائیں کہ یہ آپ کے پاس قاعدہ پہنچ گیا ہے, سب کے پاس سبحانی قاعدہ ابھی تک یہ نہیں پہنچا؟ نہیں حضور. واٹس ایپ گروپ میں یا زوم کے اندر؟ میں آپ کو ابھی واٹس ایپ پہ سینڈ کر رہا ہوں گروپ کے اندر. جی. یہ جو شاکر صاحب ہیں انہیں میں نے سینڈ کیا ہے, یہ گروپ میں کائنڈلی سینڈ کر دیں قاعدہ تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. قاعدے کا صفحہ نمبر 7 کھول لیجئے. حضور قاعدہ ابھی نہیں پہنچا. شاکر صاحب کو سینڈ ہو گیا, انہوں نے دیکھ لیا, وہ بھی کر رہے ہیں. جی. چلیں ہم مفردات کی مشق کر لیتے ہیں. میرے خیال سے پہنچ گیا ہے, ابھی دیکھ لیں آپ لوگ. جی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. جی. ابھی مفردات کی مشق کریں گے, یعنی ہر حرف کے اوپر جو کوئی حرکت آئی ہوتی ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. جی حضور پیج نمبر 7. جی پیج نمبر 7 کھول لیں. پیج نمبر 7 کھول لیں. جی اوپن کر لیا. ہاں جی, یہاں پہ مفردات کی مشق لکھی ہوئی ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے مفرد متحرک حروف. کلمات متحرکہ فصل نمبر 2. مشق نمبر 1 ہے, اس کے نیچے بٹن کے نیچے 9 لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں جی پڑھتے ہیں. جی. اس کو اکثر جو پڑھایا جاتا ہے وہ طریقہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے, جو بتایا جاتا ہے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای. اس طریقے سے ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک مفرد مطلب منفرد سا طریقہ ہے, اس سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی اور جلدی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تمام بچے میرے پیچھے پڑھیں. ابھی یہ جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو الف الف نہیں رہتا بلکہ بطور حمزہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا پڑھیں گے ا ای او ب بی بو. اس میں آخر میں حمزہ نہیں شامل کرنا, بو نہیں کر دینا. ٹھیک ہے, اس میں اس طرح پڑھیں گے ب بی
بی بو بو تا تا تی تی تو. تو. اسی طرح جو بھی حرف ہے نا اس کی جو خوبیاں پیچھے بتائی گئی ہیں، حروف صفیرہ میں سے ہے تو اس میں سیڑھی کی آواز نکالیں گے، اگر حروف لیساویہ میں سے ہے تو سیڑھی کی آواز نہیں نکالیں گے، اور اسی طرح پڑھتے چلے جائیں گے. جس طرح اگلا حرف حروف لیساویہ میں سے ہے، اس میں سیڑھی کی آواز نہیں نکالیں گے. پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے س سا سی سی سو. سو. ابھی یہ جو مشق ہے یہ آپ تمام احباب نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی مشق میں تھوڑا تھوڑا سا پڑھا دوں گا اور بعد میں آپ اسے انشاءاللہ ٹائم دیں گے. جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ آپ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ اگر اس طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی سیکھ جائیں گے. تو یہ سارے حروف کی مشق آپ نے بعد میں لازمی کرنی ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش لگانی ہے اور اس طرح پڑھ دینا ہے. ایک دو حرف میں اور پڑھا دیتا ہوں، جس طرح جا جا جی جی جو. جو. اسی طرح ح ہا ہی ہی حو. حو. ہاں بس یہی طریقہ ہے. ایک جو نا موٹا حرف بھی پڑھ لیتے ہیں، خو خو خوئی خوئی خو. خو. یعنی کوئی سٹی والا حرف ہے اس میں سٹی کی آواز نکال دیں گے، جو سٹی کے بغیر والا اس میں نہیں نکالیں گے، جو موٹا ہے اسے موٹا کر دیں گے، حروف حلقی ہے تو اسے حلق سے ادا کریں گے. سادہ سا طریقہ ہے، اسے لازمی آپ ذہن نشین کر لیں. اگلے صفحے پہ آ جائیں. جی مشق نمبر 2 کو دیکھیں، جو کلمات متحرکہ لکھے ہوئے. جی ہر حرف میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضور. جی آ رہی ہے حضور. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسکرین شیئر اگر ہو سکے نا، چاہے وہ آپ کر دیں، شاکر صاحب کر دیں یا قاری صاحب، تو قاعدہ سامنے شیئر ہو اسکرین پہ نظر آتا رہے گا. زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے. کوئی چلا جی سکتا ہے تو چلا لیں. جی یہ سکندر بھائی ہیں، یہ کر دیں بہتر رہے گا، کیونکہ میں یہاں سے کنٹرول کر رہا ہوں تو مجھے مائک آف کرنا پڑتا ہے بار بار. جی حضور میں ٹرائی کرتا ہوں. کوئی کر رہے ہیں جی حضور اسکرین میں شیئر؟ جی کر رہا ہوں. یہ تو جو ایڈمن ہے نا وہ آسانی سے کر سکتا ہے. شاکر صاحب ایڈمن ہو گئی ہوگی آپ فائدہ. جی سکندر صاحب آپ قاعدہ آپ نکال لیں، تو جب آپ قاعدہ نکالیں گے تو یہ شو ہو جائے گا ہمیں. حضور اسکرین شو ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی آ رہی ہے اسکرین. تو ابھی یہ دیکھیں نا سامنے جو سب سے پہلی فصل نمبر 2 مشق نمبر 2 نیچے بٹے میں 10 لکھا ہے، یہ والی مشق ہم ابھی دیکھیں گے. جی ابھی ان سب کو پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں گے اور پھر جوڑ کے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ لہذا پڑھیں گے. اوپر جو لکھے وہ مثالوں کے لیے لکھا ہے، ہم نیچے سے پڑھتے ہیں. پڑھیں گے واو کے بارے میں بتایا نا کہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. جی تو واو میں مکمل ہونٹوں کو گول کریں گے اور پھر پڑھیں گے. وا جا جا دا
دا وجد وجد ہاں اس طریقے سے یہ ساری مشق کرنی ہے 3-4 الفاظ اس مشق کے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں پڑھیں گے ف ف ت ت ح ح فتح فتح آگے پڑھیں گے ک ک ت ت ب ب كتب كتب ج ج ع ع ل ل جعل جعل ابھی یہ جو مشق ہے نا اس میں سارے ہی پتلے حروف ہیں ٹھیک ہے یہ بعد میں آپ لوگ خود بھی دیکھیں گے اس مشق کو اس مشق میں سارے پتلے حروف ہیں ان میں کوئی بھی موٹا نہیں ہے جی اسے اوپر والی مشق نکال لیں آگے والی مشق جی نمبر 3 جی بالکل ابھی اس مشق کی یہ خوبی ہے کہ اس میں آگے پیچھے والا پتلا حرف ہے اور درمیان والا موٹا ہے اوکے ٹھیک ہے اس کو یہ انتہائی خاص مشقیں ہیں انہیں اگر کوئی بندہ صحیح طرح کر لے ان پہ عبور حاصل ہو جائے اسے تو پورا قرآن بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا پڑھیں گے ح ح صو ص د ت ح صو د ح صاد ہاں جی صاد کو موٹا کریں گے اب یہ دیکھیں صاد کی وجہ سے آگے والا یا اس سے بعد والا جو حرف ہے اس کو موٹا نہیں کر دیں گے ٹھیک ہے جی یا پھر یہ نہیں ہوگا کہ پتلے حروف کی وجہ سے ہم صاد کو بھی پتلا کر دیں جو جی حرف جس طرح ہے اسی طرح اسے ادا کریں گے پڑھیں گے ح ح صو ص د د ح صاد ح صاد ن ن صو ص ف ف ن صو ف ن صاف ف ف صو ص د د ف صاد ف صاد ہاں جی ابھی یہ بھی ساری اسی طرح مشق ہے آپ بعد میں خود اسے دیکھیں گے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پہلے دن ہی ہمیں قاعدے پہ لگا دیا گیا ہے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے اور جو بندہ تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہوتا ہے اور جو اچھی آواز میں تلاوت ہے نا وہ مستحبات میں آتی ہے ٹھیک ہے جی وہ مستحبات میں آتی ہے وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے جتنی یہ ہے ضروری تو وہ بھی ہے کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھیں اللہ تعالیٰ بھی اس آواز کو پسند کرتا ہے جو قرآن ہو اور اچھی آواز میں پڑھا جائے جی تو لیکن یہ جو چیز ہے یہ سب کے لیے ضروری ہے یہ فرض عین ہے تو اس کی طرف خاص خیال رکھنا ہے اور یہ مشق جو ہے نا یہ جو ابھی کرائی جا رہی ہے قاعدے کی اس کو بالکل بھی فالتو نہیں سمجھنا اور اس پہ زیادہ غور کرنا ہے ٹھیک ہے باقی جو تلاوت وغیرہ وہ انشاءاللہ آگے کریں گے لیکن اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو جو ہے نا آگے آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ سیٹ رہے گا میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ آواز بس اللہ پاک کی دین ہے تو جب میں حفظ کر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ تلاوت کی تو میں نے کچھ اللہ نے جلی کی تو بھری محفل میں ایک پیر صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے میری اصلاح فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ ضروری ہے اچھی آواز یہ تو اللہ پاک کی دین ہے کوئی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ غور ہونا چاہیے ابھی اگلی مشق کو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آگے پیچھے والا موٹا ہے اور درمیان والا پتلا ہے یعنی اوپر والی کے بالکل اپوزٹ ہے یہ اوپر والی میں تو یہ تھا نا کہ آگے پیچھے والا پتلا آگے والا اور اس کے بعد والا اور درمیان والا موٹا تھا یہاں پہ یہ ہے کہ آگے پیچھے والا موٹا ہے اور درمیان والا پتلا ہے ابھی اس کی بھی ایک دو حرفوں کی مشق کر لیتے ہیں پڑھیں گے سو ص د د قو ق
صادق صدق جی صو صد د غو غ صادق صدغ صادق دال کو پتلا کریں گے صادق صدغ ابھی یہاں پہ ایک بات غور کریں اگر ہم اس کو سودا پڑھتے ہیں نا سودا مطلب منہ کو تھوڑا زیادہ کھول کے پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا پتہ چلتا کہ یہ بھی موٹا دال بھی موٹی پڑھی جا رہی ہے لیکن ابھی اس کو ہم پتلا پڑھ رہے ہیں نا دا پڑھ رہے ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے طریقہ بتایا تھا کہ نہ منہ کو زیادہ کھولنا ہے نہ زیادہ بند کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہر حرف جو ہے نا وہ اچھی طرح ادا ہو جائے گا جی جس طرح کہ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں صادق صدغ اسی طرح صو ص ف ف قو ق صافق صفق جی بالکل ٹھیک ہے ابھی اگلی مشق نکال لیں مشق نمبر 5 جی اس میں بے ترتیب حروف ہیں یعنی یہ نہیں پتا کہ پتلا کب آئے گا موٹا کب آئے گا ٹھیک ہے یہ بلا ترتیب لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس میں اس طرح ہے کہ پہلے 2 موٹے ہیں اور اس کے بعد والا آخری جو حرف ہے یہ پتلا ہے پڑھیں گے قو ق رو را اے ا قورو اے قراء را کو صحیح موٹا کریں گے قورو اے قراء حمزہ کو پتلا کریں قورو اے قراء ہاں جی اس کی خاص طور پہ جب 2 حرف موٹے ہوں اور ایک پتلا آ جائے تو ادھر اکثر یہی جو ہے نا وہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے دوسرے حرف پر بھی فرق پڑ جاتا ہے تو اس بات کا جو ہے نا وہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اگلا حرف پڑھیں گے ح ح بو ض رو را حضور حضر تو ق ل ل ب ب طالب طلب ابھی دیکھیں پہلا موٹا ہے اور آگے دو جو حروف ہیں یہ پتلے ہیں اسی طرح آپ نے یہ ساری جو ہے نا یہ بھی مشق کر لینی ہے اگلی جو مشق ہے اس میں یہ ہے کہ آگے پیچھے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے اور درمیان والے کے نیچے زیر ہے اس کو بھی 1-2 حرف اس کے بھی پڑھ لیتے ہیں پڑھیں گے خو خ شی شی یا یا خوشی خاشیہ اسی طرح نہ ن بوئی ضی ج ج نہ بوئی ج نضیج ح ح بی بی تو ق حبیط حبیط جی اگلی جو مشق ہے اس کو بھی دیکھ لیں ذرا اس میں بغیر ترتیب کے جو نا وہ آئینی یا حرکات جو ہیں ٹھیک ہے اس میں زبر اور زیر جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں کب زبر آ رہی ہے کب زیر آ رہی ہے تو صرف اس طرح دینے کا مطلب یہی تھا کہ پتہ چلے کہ بچہ کس طرح جو ہے نا حرف کو پڑھتا ہے یعنی موٹے اور پتلے کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے اسی طرح اس کے 1-2 حروف کی ہم مشق کرتے ہیں می می ا ا تی تی می آتی میآتی عی عی د د ت ت عیدات عیدات ابھی اگلی مشق کو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں پیش بھی انہوں نے شامل کر دی ہے ب ب سو سو رو را
رو کو تھوڑا موٹا کریں گے رو را باسورا باسورا با کو موٹا نہیں کریں گے با کو پتلی کریں گے اگلے دو حرف جو ہے نا وہ موٹے ہیں باسورا باسورا ٹھیک ہے یہ اسی طرح کہ آپ بس مشق کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا اگلا حرف پڑھتے ہیں سو صا لو لو ہے حا صالو ہے صالوح اسی طرح و و ہو ہو و و ہو وهو یہ بھی آپ لوگوں نے خود ہی جو ہے نا ساری مشق کرنی ہے کیونکہ اگلا لیکچر تھوڑا لیٹ ہوگا مطلب زیادہ سے زیادہ 5-6 دن بعد ہوگا یا 4-5 دن بعد تو اسی لیے زیادہ پڑھا رہا ہوں تاکہ اس وقت تک آپ اس کی تیاری کر لیں اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ مجھے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں ابھی اگلی جو ہے نا مشق نکال لیجیے حروف مدہ آگے ٹھیک ہے جی حروف مدہ نکال لیے جناب جی پیش ہو رہا حضور جی جی اچھا اس طرح ہے کہ زبر کے بعد اگر الف آئے تو زبر والے حرف کو لمبا کریں گے سمجھ آ رہی میری بات جی زبر کے بعد الف آئے تو زبر والے حرف کو لمبا کریں گے وگرنہ کبھی بھی اسے لمبا نہیں کریں ہاں جی سادی زبر ہو تو اسے بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے زبر کے بعد الف آئے تو ایک الف کی مقدار اسے لمبا کریں گے اگر کوئی مطلب آگے وجوہات مد میں سے کوئی چیز آ جائے تو پھر اس کو مطلب مد کریں گے زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے اس کی اپنی اصل مقدار سے بھی ٹھیک ہے اصل مقدار ایک الف ہے جی ایک الف کی مقدار یہ ہے کہ بند انگلی کو نہ زیادہ تیز کھولا جائے اور نہ ہی زیادہ آرام سے بلکہ درمیانی سپیڈ میں کھولیں گے تو یہ ایک الف کی مقدار ہے جیسے با ٹھیک ہے با تا تا ثا ثا اسی طرح اگر کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لیں تو وہ بھی اس کی مقدار بنتی جیسے جا جا ح حا یہ بھی اسی طرح ہے جو موٹا حرف آ جائے گا اس کو موٹا کر دیں گے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر موٹے حرف کے بعد اگر الف آیا تو الف کو بھی موٹا پڑے گی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ اس حرف سے ہو گیا اور الف جو ہوتا ہے اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے والا حرف جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اگر پتلا ہے تو الف بھی پتلا ہوگا اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا تو یہ تھوڑی بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی یعنی یہ نہیں ہے کہ موٹا حرف کیا آگے الف کو پتلا کر دیا جیسے سو اس طرح نہیں پڑھیں گے سو اس طرح پڑھیں گے الف کو بھی ساتھ موٹا کریں گے جی سمجھا رہی بات جی جی ابھی اگلی مشق دیکھیں مشق نمبر 3 اس سے نیچے والی کو چھوڑ دیں ابھی اس میں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک سادہ حرف ہے جس کے اوپر زبر ہے اور اگلا جو حرف ہے وہ زبر کے بعد الف بھی موجود ہے یعنی حرف مدہ بھی موجود ہے ان دونوں کو الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ بچہ جو ہے نا وہ صحیح طرح اسے جو ہے نا سمجھ سکے اس چیز کو ابھی دیکھیں واو کے اوپر زبر ہے آگے الف نہیں ہے لہذا اس کو لمبا نہیں کریں گے نہیں کریں گے پڑھیں گے و اور آگے دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے اور بعد میں الف بھی ہے لہذا اسے لمبا کر لیں گے ٹھیک ہے پڑھیں گے ما تو دونوں کو ملا کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے تو پڑھیں گے وما 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 اسی طرح س و و سوا سوا اگلا حرف پڑھیں گے کیا کا ما ما
کما. کما. جی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے یہ ساری مشق تیار کرنی ہے. آگے آ گیا واو مدہ. ٹھیک ہے جی. واو کے اوپر جزم ہو, واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہو, یا پیش کے بعد واو ساکن ہو. ٹھیک ہے جی. جی پیش کے بعد واو ساکن ہو یا واو کے اوپر جزم ہو, یعنی واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو. ایک ہی بات ہے, جس طرح آپ کو سمجھ آسانی سے آتی ہے اس طرح سمجھ لے کہ پیش کے بعد اگر واو ساکن ہو تو وہ حرف مدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے بو بو. بو بو. بو. تو. ہونٹوں کو مکمل گول کر کے پڑھیں گے. سو سو. جو. جو. جی ٹھیک ہے. آگے مشق نمبر 6 نکال لیں جی. اس کی جو ہے جی پڑھیں گے. اس کی بھی ایک دو لفظ پڑھ لیتے ہیں. او او. تو تو. او تو او تو. کو کو. لو لو. کولو کولو. ہو ہو. دو دو. ہودو. ہودو. وہ بھی اسی طرح ساری مشق ہے. اس کی بھی مشق کر لیں گے. اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو, زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو تو وہ بھی حرف مدہ ہوتا ہے, اور اسے بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. جس طرح بی بی. تی تی. تی سی. جی. جی. ہاں جی, اسی طرح آپ نے ساری مشق کرنی ہے. اگلا صفحہ آپ لوگ کھول لیں. مطلب آگے جو ہے نا مشق نمبر 9 پڑھیں گے. ب ب. نی نی. بنی بنی. ل ل. فی فی. لفی. لفی. اسی طرح آپ نے یہ ساری مشق کرنی ہے. جو حرف موٹا ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, اسے موٹا کر دینا ہے. جو مطلب سیٹی کے بغیر ہے اسے سیٹی کے بغیر, جو سیٹی والا ہے اسے سیٹی کے ساتھ, اسی طرح ادا کریں گے. اگلی مشق نمبر 10 دیکھیں. ابھی تک جو ہم پڑھا ہے نا اس میں پہلا حرف چھوٹا تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ حرف مدہ تھا, یعنی لمبا کر کے پڑھنے والا تھا. جی سمجھ آ رہی میری بات؟ جی حضور. ابھی یہ مشق نمبر 10 میں اس کا الٹ ہے. پہلے والا لمبا ہے اور دوسرے والا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, لمبا نہیں کریں گے, حرف مدہ نہیں ہے اسے لمبا نہیں کریں گے. اس کے جی. بھی 2-3 حرف پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں گے آپ کو. قا. میں ما. قوم. قام. جی جی. دی دی. جی دی. جی دی. حو حو. ہا کو صحیح. حو حو. تو تو. حو تو. حوت. زا زا. دا دا. زاد. زاد. آگے جامع مشق نمبر 3 ہے. اگلی جو مشق ہے اس میں جو ہم نے یہ پڑھا ہے نا حرف مدہ والا سارا سبق, یہ اس میں مکس ہو کے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی. تو یہ سارے وہی حروف ہیں جو انہوں نے یہاں پر لکھ دیے. جامع مشق نمبر 4 دیکھیں. یہ حضور شو ہو رہی ہے. جی جی مصیر والی. ٹھیک ہے,
یہ اس میں یہ ہے کہ 4 حرف اس میں آ گیا نا, ٹھیک ہے. پیچھے 3 والے حرف کی مشق کی تھی ہم نے, ابھی یہ 4 5 حروف والی مشق ہے, ٹھیک ہے. پڑھیں گے ما صی صی رو رو مصير, مصير اسی طرح با لا لا غا غا بلغ بلغ يو يو ضي ضي عو عو يضيع. يضيع. اس میں نا اکثر بچے غلطی کر جاتے ہیں جو زیادہ صحیح نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. ابھی یضیع ہے نا تو وہ یو کو لمبا یوضی اس طرح پڑھ دیں گے, یعنی اس میں انہیں کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف جو ہے نا وہ صحیح ادا ہو. جو حرف مدہ ہے نا اسے لمبا کرنا ہے, دوسرے حرف کو لمبا نہیں کرنا. اور یہ لحن جلی میں آتا ہے کہ آپ کسی حرف کو گھٹا دیں یا بڑھا دیں, ٹھیک ہے. یعنی یو لکھا ہوا ہے تو آپ اسے یو یہ پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہے, اور ضوئی ہے یعنی لمبا کرنا ہے تو آپ یہ پڑھ دیں گے تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی حرام ہے, ٹھیک ہے. تو پڑھنا سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے, تو اس کو اس طرح نہیں پڑھنا. بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے یہ ساری مشقیں پڑھنی ہے. اگلی جو کلاس ہوگی اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لے لیا جائے گا کچھ بچوں سے. آگے پڑھیں گے غو را غین غو غا وہ ضا بی بی غضبی. غضبی. ابھی جامع مشق نمبر 5 کو دیکھیں. یہ شو ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. اس کے بھی 2-3 حرف پڑھتے ہیں اور آج کی کلاس کو کلوز کرتے ہیں. پڑھیں گے آپ کو قا تا تا لا لا قاتل 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 قا قا تا تا لا 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 قاتل. 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 ہاں جی, اس میں مطلب زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سا حرف کب لمبا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح پہلے والا جو لفظ ہم نے پڑھا ہے اس میں قاتل تھا, اگلے حرف میں قاتل ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اس کو پہلے حرف کو ہم قاتل. جی. ابھی اگلا حرف دیکھیں قی قاتل. قی قی تا تا لا 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 قتال. قتال. ہاں اسی طرح آپ نے کلی تک ساری جو ہے نا وہ مشق کرنی ہے. پیچھے سے بھی سارا آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. سبق جو ہے نا وہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے حروف جو ہے نا وہ پڑھے ہیں, جو خاص حروف ہیں جن کا بار بار استعمال ہوتا ہے اور وہ لازمی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. سب سے پہلے حروف صفیرہ پڑھے جن کے اندر سیٹی کی آواز تھی, اور اس کے بعد حروف لساویہ پڑھے جن میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی, اور پھر حروف مستعلیہ پڑھے جو کہ ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں, اور پھر حروف حلقیہ جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے جو ہے نا وہ ساری حروف تہجی کی مشق کی ہے, اور پھر ہم نے حروف مفردات کی جو کہ مطلب سارے حرفوں کی زبر زیر پیش کے ساتھ مشق کی, ٹھیک ہے. مطلب اس میں سے کچھ حرف پڑھائے ہیں آپ کو اور باقی کا کہا گیا کہ آپ نے مشق کرنی ہے. اسی طرح آگے پتلے حروف کی ساری مشق آئی کہ اس میں سارے پتلے تھے اور سب کو الگ الگ کر کے پڑھنا تھا. اسی طرح اگلی سے جو مشق ہے اس میں آگے پیچھے والا پتلا اور درمیان والا موٹا, اور اس سے اگلی مشق میں آگے پیچھے والا موٹا اور درمیان والا پتلا, ٹھیک ہے. ان مشقوں کو عام نہیں سمجھے, انہیں دھیان سے یاد کریں, اور ان کے اوپر آپ کو صحیح عبور ہونا چاہیے. جب بھی موٹا پتلا حرف آ جائے اکٹھا تو آپ بلا تکلف
पढ़ ले, ये ना हो कि पतला मोटा हो रहा और मोटा पतला हो रहा, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आगे बिला तरतीब जो ना वो पढ़े, जो ना मोटे हरूफ और पतले हरूफ की जो मशक वो की। इसके अलावा फिर हरूफ मद्दा का बयान पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो 3-4 हरूफ जो इकट्ठे हैं उनकी हमने जो ना मशक की, अल्फाज की। तो ये आज का सबक था जनाब, आप ज़ेहन नशीन कर लें। जो बुनियादी कवाइद है वो शुरू में कुछ बताएं, और साथ साथ जिस तरह हमारा सबक चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला तो आपको वो पता चल जाएंगे। और ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मजीद तफसील जो है ना वो तभी हासिल होगी जब आप मतलब 2 साल कोर्स करेंगे, फिर किताबें पढ़ेंगे, उसमें मजीद तफसील। ये तो इसलिए ताकि कम से कम आप लाने जली खफी से जो है ना वो बच के कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ सके। और वो जो किताबी सूरत में वो फर्ज किफाया है, तो वो जो चाहे बाद में पढ़ ले, लेकिन ये जो है ना फर्ज आइन है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम हम तमाम को इस पर इस्तकामत अता फरमाए और सही तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। किबला डॉक्टर साहब है, अगर दुआ फरमा दें आखिर में। जी वो चले गए। चलेंगे, चलें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह करीम हम तमाम का पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, अजर व सवाब ज्यादा से ज्यादा अता फरमा। इसके सदके हम तमाम के नेक दिल जायद हाजात को पूरा फरमा, दुनिया आखिरत की तमाम तर भलाइयों से माला माल फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके या अल्लाह करीम कुरान पाक को दिल जमी से, दिल लगी से हमेशा पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम सहाबाए किराम को अजर अजीम अता फरमा, यूं ही इन्हें इस्तकामत के साथ इस इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन उमूरना अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना अल्लाहुम्मा तम्मिम तक़सीरना या हन्नान या सुब्हान इरहम इबादक या रहमान नव्विर क़ुलूबना बिल इरफान वल ईमान वल कुरान सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बिरहमतिक या रहमान रहीम। अगला जो सबक है इंशाअल्लाह ताला जो मैं पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो मैं हरमैन शरीफैन में रमजान की बबरकत सातों में इंशाअल्लाह वो सबक होगा। तमाम अहबाब दुआ फरमाइएगा, मैं भी इंशाअल्लाह दुआ गो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।